حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک بدو دیہاتی حضور کی بارگاہ میں آیا. اس نے آ کے کہا کچھ دیجئے. حضور نے کچھ دیا. کچھ لوگ نا مقدار دیکھتے ہیں، معیار نہیں دیکھتے. ہاں کچھ لوگ نا مقدار. مجھے بھی کچھ دوست کہتے ہیں کہ کبھی گھنٹہ تقریر تو سنائیں، تو میں کہتا ہوں میں نے کبھی جمعے میں پورا گھنٹہ نہیں کی، پورا گھنٹہ جمعے میں نہیں کی. اور تقریریں کو پیڑ بھرنے کو تو ہوتی نہیں. یہ تو بات ہے کہ کسی ایک طرف توجہ لوگوں کی کرائی جائے، ایک عنوان آج اس پر توجہ کرائی جائے تو اس پر توجہ ہو گئی تو مسئلہ حل ہو گیا. تو کچھ لوگ جو ہے وہ معیار نہیں دیکھتے، مقدار دیکھتے کہ یہ کتنے کلو ہے کتنا. اب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے کسی کو قطرہ ملے نا، قطرہ، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا معیار یہ ہے کہ وہ کئی سمندروں سے زیادہ ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے، در بے بہا دیے، در بے بہا دیے. تب اس کو دیا تو وہ تو دیکھ رہا تھا، دیہاتی آدمی تھا، سادہ آدمی تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ شاید تھوڑے ملے. اور ویسے بھی ابھی اسے آداب نہیں آتے تھے. کسی کو ادب سکھا کے بعد اگر وہ ادب نہ کرے تو پھر بے ادب کہنا چاہیے. ہم ادب سکھاتے کسی کو نہیں اور بے ادب سب کو کہہ دیتے ہیں. ہاں پہلے آپ ادب سکھا لینا، پھر فتویٰ دیں. جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے. تو پہلے سکھائیں تو صحیح. ہمارے نوجوانوں کو تو قریب ہم نے بٹھایا ہی نہیں، انہیں سکھایا ہی نہیں ادب اداب کیا ہوتے. پہلے سکھائیں، علماء کا، مشائخ کا، سادات کا یہ ادب سکھائیں، اس کے بعد شکوہ کریں کہ ادب نہیں کرتے. اسے ابھی پتہ ہی نہیں تھا. جب حضور نے کچھ دیا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. کہنے لگا میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا. حضرت عمر نے تلوار نکال لی، فرمایا اس کی گردن اڑاؤں گا. حضور نے فرمایا عمر ذرا ٹھہر جا، جلدی نہ کر. حضور گھر لے گئے. جتنا دیا تھا نا اس سے ڈبل دیا. پھر جو دیا اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو ابھی طلب اور تھی، پھر حضور نے وہ بھی ڈبل کر دیا. اب پھر دیکھا تو طلب اور تھی، اور ڈبل کیا تو کہنے لگا حضور بس کریں، اب تو اٹھایا بھی نہیں جائے گا مجھ سے. اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوفان میں بھی ہوا اتنی تیز نہیں چلتی جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتی. کریم فرمانے لگے یہ بات باہر جا کے بھی کر دو گے؟ کہنے لگا کر دوں گا، اب میری بات سننا جو حضور نے بیان کی. اور قاضی صاحب نے لکھی. حضور فرمانے لگے جب تم نے کہا نا کہ نہیں دیتے تو ان کے دلوں کو تکلیف ہوئی تھی، اور جب تم کہو گے نا بڑا دیتے ہیں تو میرے غلاموں کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے. کہو جا کے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہ. تو بدو باہر آیا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے وہ کہنے لگا میں نے تو طوفان میں بھی ہوا اتنی تیز چلتی نہیں دیکھے جتنی حضور کی سخاوت تیز چلتی. اب حضور نے فرمایا عمر اگر تم اسے پہلے مار دیتے تو یہ دوزخ میں جاتا، اور اب جس عقیدے پہ ہے رب اسے جنت عطا کرے گا. حضور نے ایک مثال بیان کی، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی. مثال دی کریم نے اور بتایا کہ علم سکھانا کیسے، دانائی کس طرح کی ہونی چاہیے. مثال دی. حضور فرمانے لگے عمر میری اور تمہاری مثال، گویا میری اور میری امت کی مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، ناک سے نکیل نکل گئی تھی. بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے اس کو پکڑنے کے لیے. کسی نے ڈنڈا اٹھایا، کسی نے نیزہ اٹھایا. وہ زخمی ہو گئی پر کسی کے قابو نہیں آتی تھی. پھر اچانک اس کا اپنا مالک آ گیا. اس نے زمین سے تھوڑا سا چارہ اٹھایا، اونٹنی کو دکھایا تو وہ دوڑی آئی. اس نے پشت پہ ہاتھ پھیرا، بغیر کسی کی مدد کے اس کی ناک میں نکیل ڈالی، اور پھر وہ گھوڑے اونٹنی پہ بیٹھا اور جاتی دفعہ لوگوں سے کہنے لگا تم نے میرے جانور کو بڑی تکلیف دی ہے، یہ اونٹنی میری ہے تو اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. گویا حضور فرما رہے ہیں عمر یہ امت میری ہے، اسے کس طرح سنبھالنا ہے یہ طریقہ بھی رب کریم نے مجھے ہی عطا فرمایا ہے. حکمت کے ساتھ آپ. مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں ختم کرنے لگا تھا. اعلیٰ حضرت بریلوی کا فتویٰ ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا وہ باہر دینی چاہیے، امام کے خطیب کے سامنے نہیں دینی چاہیے. کچھ مسجدوں میں خطیب کے وہ بھی جاتی ہے. میں نے کہا جا کے ریٹرن ڈال دینا اپنے علاقے میں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. لیکن اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ جمعے کی جو اذان ثانی ہے وہ باہر
باہر دی جائے مسجد کے دروازے پہ۔ تو اعلیٰ حضرت جبل پور تشریف لے گئے تو وہاں کسی نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے بیان کر دیا، تو کچھ لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کوئی بات آئے تو ہم فٹافٹ پرچہ کٹائیں، کوئی رٹا ڈالے۔ تو اعلیٰ حضرت نے مسئلہ بیان کیا تو وہاں کچھ لوگوں نے پرچہ کٹوا دیا، دیکھو جی ساری عمر کہ ہم دے رہے ہیں خطیب کے بالکل سامنے، اور انہوں نے آگے کہہ دیا کہ باہر ہونی چاہیے، یہاں تو لڑائی کرا دی۔ ایک ادری ہوتا ہے، ہم تو ادری کہتے ہیں پنجابی میں ہی، شاید کچھ لوگ اور نام بھی رکھتے ہوں، وہ آواز دیتا ہے، جج صاحب نے نہ رکھا ہوتا ہے، ان کا ملازم ہوتا ہے، وہ باہر جا کے اب فلاں بن فلاں حاضر ہوتا ہے نا جی، جج صاحب بندہ بتاتے ہیں تو وہ جا کے باہر نا یہ آواز دیتا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا مرید تھا۔ اعلیٰ حضرت ساری زندگی انگریز کی عدالت نہیں گئے، وہ کہتے تھے عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، اس کو کچہری کہتے تھے، اور جاتے ہی نہیں، تو اس دفعہ بھی نہیں گئے۔ وہ مرید تھا آپ کا آواز دینے والا، تو فاضل بریلوی نے اس کو ساری بات سمجھا دی۔ اب جب اعلیٰ حضرت، یہ حکمت ہوتی ہے، دین آپ کو سکھانا ہے تو حکمت کے ساتھ سکھانا ہے، عقلاً نقلاً کسی کی سمجھ میں آ جائے، لیکن آپ کہیں کہ تیری سمجھ میں نہیں بھی آتا تو موج کر، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ سمجھائیں، کوشش کریں مقدور بات، باقی اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ تو وہ مرید تھا فاضل بریلوی کا، ساری بات اسے سمجھا دی۔ اب جج صاحب نے وہ کیس پڑھا کہ ایک مولانا کہتے ہیں اذان خطیب کے سامنے پڑھیں، دوسرے کہتے ہیں باہر دروازے پہ پڑھیں۔ کہنے لگا بلاؤ بھائی مولانا رضا علی خان، مولانا احمد رضا خان ولد نقی علی خان علیہم الرحم، بلاؤ۔ تو اس کو اعلیٰ حضرت نے ساری بات سمجھائی تھی، کرنا کیا ہے، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، توجہ ہے نا آپ حضرات کی۔ اس کو کہا بلاؤ، تو اس نے پتہ کیا کیا، جج کے بالکل سامنے کھڑا ہوا اور کانوں میں انگلیاں لے کے جج کی طرف منہ کر کے کہنے لگا مولانا احمد رضا خان ولد نقی علی خان حاضر ہو۔ جج کہنے لگا میں تو آیا بیٹھا ہوں، باہر جا کے کہہ بیوقوف۔ کہنے لگے یہی تو میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے کے لیے، باہر کہہ تاکہ کسی اور کو بھی سمجھ آ جائے کہ ٹائم ہو گیا ہے۔ اور جج کہنے لگا مولانا کو آنے کی ضرورت نہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں، ختم ہو گئی بات۔ آپ کے اندر حکمت ہو، دانائی ہو، آپ کی کوئی بات سمجھے، آپ اپنے قریب سے یا دور سے جتنے بھی مشائخ جنہوں نے دین کا کام کیا، ان لوگوں نے کیا جن کی باتیں قوم سمجھنے لگ گئی، وہ کلم الناس علی قدر عقولہم پر عمل کرتے تھے، لوگوں کی سمجھ میں بات آنے لگی، پھر لوگوں نے ان کی بات کو سمجھا، ان کا نظریہ معاشرے کے اندر پیغام عام ہوا۔ تو علم کی بات سیکھیں، اپنا ذوق بنائیں، یہ بھی حضور کی شانوں میں سے ایک شان ہے کہ ہم نے علم کی طرف توجہ کرنی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔